أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون علم یاتیم کیا پہنچا نہیں انہیں؟ علم یاتیم کیا خبر نہیں پہنچی انہیں؟ نبأ الذین ہلاکت اور بربادی کی خبر. نبأ تو کہتے ہیں کہ خبر. یسألونک عن النبأ العظیم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں. تو نبأ بنیادی طور پہ معنی میں استعمال ہوتا ہے خبر کے، لیکن یہاں پر جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہلاکت اور بربادی کی خبر. من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر انہیں نہیں پہنچی؟ کس طرح اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہو گئے. یہ ان سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے سورہ آراف میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تفصیل سے بیان کر دیا، یہاں اس کا اجمال دے دیا. وعاد، اور دوسری قوم عاد کی تھی، اور قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس قوم نے مخالفت کی، یہ چیز پیش آ گئی. یہ واحد نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جن کے معجزے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کیا معجزہ دیا گیا تھا. اس لیے مفسرین نے اپنے قیاس سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اصل معجزہ ان کی خطابت تھی، بولتے تھے بہت عمدہ، تو خطابت جو تھی ان کا معجزہ تھی، مگر یہ بھی قیاس ہے. قرآن نے بھی نہیں بتایا، حدیث میں بھی کہیں نہیں آیا، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے خود بھی کہا کہ خدا کی طرف سے میں معجزہ لے کے آیا ہوں، لیکن ان کا معجزہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا تھا. وثمود، اور سمود، یہ اس لیے بھی ذکر کیا اگرچہ پہلے بھی گزر چکا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کبھی قرآن پاک پہ کام کرنے کی، تو یہودیوں کا، ان اقوام کا لٹریچر دیکھنا چاہیے. ہمیں آج تک نہیں ملا ان کے ہاں بھی، وگرنہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کوئی بات بیان کرتا ہے تو تورات انجیل کسی نہ کسی حوالے سے کچھ بات پتہ چل جاتی ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا. وہ سمود، اور اللہ نے فرمایا انہیں خبر نہیں پہنچی سمود کی. حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے، اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، انہوں نے نہیں مانا، پھر کیا حشر ہوا ان کا. وقوم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی خبر نہیں پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی کس طرح ناکام ہوئی. انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہر کوشش کر لی، حتیٰ کہ آگ میں پھینکنے کی سب طرح سے. اس کے باوجود اللہ نے نبوت کو غلبہ دیا، اور نبوت کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ برباد ہوئے. وَأَصْحَابِ مدین، اور مدین والوں کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین والوں سے انہوں نے خبر نہیں لی، ان تک نہیں پہنچی. مدین والوں کو کیسے ہلاک کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، یہ جرائم تھے ان کے. والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جو الٹا دی گئیں، وہ بستیاں جن کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا گیا، ان بستیوں کی خبر ان تک نہیں پہنچی. یہ کون سی بستیاں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں. بڑا شدید عذاب ان پہ آیا، ایسا عذاب ان پہ آیا کہ اللہ کے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور اوپر لے گئے اور الٹا دے مارا انہیں. والمؤتفکات کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پلٹ دی گئیں، اور جب اٹھایا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مطرا، ایک خاص قسم کی بارش ہوئی،
اور وہ خاص قسم کی بارش پتھروں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کافر کا نام گویا کہ لکھا ہوا تھا اس پہ کہ یہ پتھر کس کافر کو جا کے لگنا ہے۔ اللہ کو اس قوم سے اتنی شدید نفرت تھی، ان کے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں خبر نہیں پہنچی ان بستیوں کی، اسی لیے آگے چل کے 13ویں پارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ بستیاں تو مین روڈ پر ہیں، شاہراہ پر ہیں، یعنی عرب جو سفر کرتے ہیں شام کا اور اردن کا ان علاقوں میں ہیں، یہ خود دیکھ سکتے ہیں، کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس آئے ان کے رسول علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل اللہ کی توحید کے لے کے، معجزات کو لے کے آئے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بالبینات صاف حکم لے کے آئے۔ بینہ معجزے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، بینہ پتے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بینہ حکم کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے صاف صریح حکم لے کے آئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور آج تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی صاف حکم لے کے آئے ہیں تاکہ تمہیں سمجھائیں، تاکہ تمہیں بتائیں کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے، اس کے باوجود تم نہیں مانتے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تعالیٰ تو ہرگز ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو ظلم کی اپنے سے نفی کرتے ہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان سارے کافروں کے ہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ علیہ باللہ ان کے ہاں خدا جو ہیں وہ جلاد سے کم نہیں ہوتے، اس طرح پکڑ لیا، ایسے مارا، ایسی چیز ہو گئی، ایسے ہو گئی۔ یہ مشرک اقوام جتنی بھی ہیں یہ اسی طرح خدا کا منظر اور روپ پیش کرتی ہیں، اور جاہل لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس روپ میں دکھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے یا عدل ہوتا ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، اور اس کی رحمت اس کے عدل پر غالب، اس کی رحمت اور اس کی معافی اس کے انصاف پر غالب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کئی جگہ پر، اور یہاں بھی فرمایا ہے کہ فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تو ہرگز ایسے نہیں تھے کہ ان پہ ظلم کرتے۔ اور پھر ہوا کیا آخر یہ عذاب آیا کیوں؟ ولکن کانوا، اور لیکن وہ لوگ تھے انفسہم اپنی جانوں کے اوپر یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ کیا کیا بری حرکتیں تھیں، کیا کیا خرابیاں تھیں۔ حضرت ہود اور حضرت صالح اور ابراہیم اور شعیب اور لوط علیہ السلام کی اقوام میں کتنی کتنی خراب حرکتیں تھیں، منع کرتے رہے ان کے انبیاء علیہ السلام کے ایسے کام نہ کرو، لیکن یہ کبھی باز ہو کے نہیں دی۔